بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 6 پارٹ اس کا 2۔ تو کچھ ہماری اصلاحات رہ گئی تھیں تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں، کچھ ہو گئی تھی ہماری۔ تو آج جو ہماری اصلاحات باقی بچی ہوئی ہیں تو وہ پہلی اصطلاحات اس میں ہے کہ فصاحت و بلاغت۔ فصاحت ایسا کلام جو زبان کے روزمرہ کے مطابق ہو، جو غریب و نامانوس الفاظ سے پاک ہو، جس میں لغت اور صرف کے قواعد سے انحراف نہ پایا جائے اور اس میں تاکید یا کوئی دوسرا عیب نہ پایا جائے، تو ایسا کلام فصیح کہلاتا ہے۔ اور زبان کے اس وصف کو فصاحت کہتے ہیں۔ فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ بقول نجم الغنی، کلمہ فصیح وہ ہے جو ثقل سے خالی ہو، یعنی پڑھتے وقت زبان ٹھوکر نہ کھائے۔ تو ایک اور تعریف ہے کہ بقول اصغر علی روحی، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اگر ان میں ہلکی سی تبدیلی کر دی جائے تو فصیح سے فصیح تر ہو جاتے ہیں، جیسے آگاہی کو آگاہی، ناگاہ کو نگاہ وغیرہ۔ تو فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ اس کے بعد بلاغت، ایسا کلام جو فصیح بھی ہو، مقتضائے حال کے مطابق بھی ہو، ایسا کلام بلیغ کہلاتا ہے اور زبان کے اس وصف کو بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت کا تعلق معنی سے ہے اور ہے کہ آمد آورد۔ آمد ایسا شعر ہوتا ہے جو شاعر کی زبان یا قلم سے فوراً بے ساختہ ٹپک پڑتا ہے، یا ایسا شعر جو شاعر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجدان یا الہام وغیرہ ہوتا ہے، اسے آمد کہتے ہیں۔ جبکہ آورد ایسا شعر ہوتا ہے جیسے شاعر بہت زیادہ غور و فکر کے بعد مرتب کرتا ہے، اسے آورد کہتے ہیں۔ آمد کا شعر آورد کے مقابلے میں زیادہ لطف یا بامزہ ہوتا ہے۔ اگر الہام یا وجدان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ شعر زیادہ بامزہ ہوگا جو بہت زیادہ غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو، اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی شاعر اچھے اشعار نہیں کہہ سکتا۔ نیکسٹ ہے کہ توارد، دو شعراء کے کلام یا مضمون میں الفاظ کا اتفاقی طور پر ٹکرا جانا یا مطابقت اختیار کرنا توارد کہلاتا ہے۔ سرقہ میں چوری کا قصد ہوتا ہے، کسی دوسرے شخص کے کلام کو اپنے نام سے منسوب کرنا وغیرہ، سرقہ جیسے ادبی چوری بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ توارد میں مطابقت محض اتفاقی ہوتی ہے۔ توارد ایک بہترین مثال ملاحظہ ہو کہ یاد آیا مجھے گھر دیکھ کے دشت، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، یاسمین کنیز شاگرد انشاء۔ اور دوسرا کہ غالب کا شعر ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، یہ غالب کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے ابہام۔ ابہام کے لفظی معنی وہم یا مغالطے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد ایسا شعر یا عبارت جس میں یہ اخذ کرنا مشکل ہو کہ شاعر ادیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ مندرجہ ذیل وجوہات شعر یا عبارت میں ابہام کا باعث ہو سکتی ہیں: الفاظ کی غلط ترتیب، خیال یا مضمون کی پیچیدگی، غیر مانوس استعاروں یا علامتوں کا استعمال، تجربہ کا کچا پن، موضوع پر فنکار کی کمزور گرفت وغیرہ کلام میں ابہام کا باعث بنتے ہیں۔ کلاسک، ایسا فن پارہ یا فنکار جو اپنی عظمت، فن اور پائیدار خصوصیات کے باعث زمانے کی کسوٹی پر اس قدر پورا اترتا ہو کہ اسے عام پسندیدگی اور مقبول عام ہو جائے اور اس کے اسلوب کو سند مانا جانے لگے، اسے کلاسک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلاسیکیت۔ کلاسیکیت سے مراد کلاسک کے طرز کی پابندی یا قدامت پسندی کو مد نظر رکھنے کے ہیں۔ یورپی ادبیات میں کلاسیکیت کے اصطلاحی معنی ادبی رہنمائی کے لیے یونانی یا رومن مصنفین کی نگارشات سے رجوع کرنے کے ہیں۔ فن تعمیر میں بھی کلاسیکی رجحان کے معنی عمارتی ڈیزائنوں کے لیے یونانی یا رومانوی کے نقشوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے ہیں۔ کلاسیکیت پابندی کا نام ہے جبکہ رومانیت آزادی کا نام ہے۔ نیکسٹ ہے کہ محاکات۔ محاکات کے معنی کسی چیز کا ہو بہو نقشہ
اتارنے کے ہیں۔ یہ تصویر قلم یا رنگ و روغن سے نہیں بلکہ موضوع، الفاظ اور قوت تخیل سے کھینچی جاتی ہیں۔ شاعر غیر مجسم اشیاء، جذبات اور دیگر لطیف چیزوں کو بھی موضوع اور موقع محل کے مطابق الفاظ اور وزن کے تناسب اور تخیل کی مدد سے انسانی ذہن پر خوبصورت تصویروں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ معبود کی تصویر اصل سے زیادہ بھر دور نہیں ہوتی، جبکہ شاعر مقامات میں تخیل کے زور سے اصل سے زیادہ مؤثر اور بہترین تصویر نظروں سے سامنے لاتا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں محاکات کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اساطیر۔ اساطیر میں مختلف رسموں، مذہبی شاعر و اطوار، تکوین کائنات اور مختلف نو مظاہر فطرت سے وابستہ ماورائی طاقتوں، پریوں، شہزادیوں، دیوی دیوتاؤں کی سرگرمیوں کی داستانیں اساطیر کہلاتی ہیں۔ ہر قوم کی اساطیر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہے ہمارے پاس تمثیل۔ یہ جو ہے وہ بیان کا وہ انداز ہے جس میں ایک بات کہہ کر دوسری مراد لی جاتی ہے۔ تو یہ تخلیق کے ادب میں ایک ایسی تکنیک ہے جس میں کسی حقیقت، واقعے یا تجربے کو بعین ادا کرنے کی بجائے باشکل دیگر ادا کیا جاتا ہے۔ ایسی تحریر میں معنی ظاہری سطح کی بجائے باطنی سطح کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تمثیل میں مجرد اوصاف یا تصورات کو تشخص کر کے یا غیر زیرو کو زیرو یا اس کے برعکس پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی بہترین مثال سبرس، جس میں غمزدہ، زلف اور فقیر جیسے کردار موجود ہیں، جو محمد حسین عزاد کی کتاب نرنگ خیال کی یاد دلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تانیثیت۔ تانیثیت کو انگریزی میں فیمنزم کہا جاتا ہے۔ تانیثیت کے یہ معنی و مفہوم عورتوں کی تحریک، نظریہ اور عورتوں کے حقوق کے ہیں۔ اس تحریک کی خواتین علم برداروں کے لیے وومنسٹ کی اصطلاح مستعمل ہے۔ اس تحریک کا مقصد خواتین کے وہ تمام مسائل جو آنسو سے لے کر مسکراہٹ تک درپیش آتے ہوں، ان کو بیان کرنا تانیثیت کہلاتا ہے۔ تانیثیت کا اصل مقصد دنیا میں مختلف اقسام کی عدم مساوات کا تصور باطل کرنا ہے اور معاشرے میں خواتین کی بے قدری، محرومی اور اس پر عائد کردہ پابندیوں کی آزادی ہی تانیثیت کا اولین مقصد ہے۔ ادبی اصطلاح کے مطابق یہ خواتین کی خانگی، معاشرتی، معاشی زندگی کے بارے میں ایک ادبی تحریک کا نام ہے۔ اس تحریک کے ذریعے یورپ میں خواتین کا مسائل اور ان کی پسماندگی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے روح عصر۔ کسی عہد کا غالب رجحان یا میلان جو اس عہد کی علمی و ادبی تحریروں، معاشی خیالات، سیاسی و سماجی نظریات میں رچ بس جائیں، اس کے لیے روح عصر کی اصطلاح سے معروف ہیں۔ زیٹ کے وقت کے لیے اور گیسٹ روح کے لیے ہے۔ اردو میں اسے روح عصر کہا جاتا ہے۔ بس جو ہمارے پاس بعض شعراء ایک ہی عہد سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ان کے مزاج، طبیعتیں اور جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ جدا جدا ہوتی ہیں۔ ایسا روح عصر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور ہے کہ ہمارے پاس مارکسیت۔ کارل مارکس اور فریڈرک ہیچل کا دوسرا سرمایہ داری کا دور تھا۔ اس دور میں مزدور طبقہ غذائیت کا شکار تھا۔ مزدور طبقے کا استحصال اس دور کا طرح امتیاز تھا۔ ان دو دانشوروں نے استحصال کے خلاف آواز بلند کی۔ ان دونوں دانشوروں کو انصاف سے دلچسپی تھی، انسان اور انسانیت سے گہرا لگاؤ تھا۔ انصاف سے ان کی دلچسپی اور انسانیت سے گہرے لگاؤ نے ان کے نظریات کو احساس فراہم کی۔ کارل مارکس نے ایک نیا اور اچھوتا عمرانی نظریہ پیش کیا۔ مارکس کے خیال میں سماجی تبدیلیوں کے پیچھے
کار فرما قوت مہر کا وہ جدوجہد ہے جو زبوں حال طبقے بہتر سماجی اور معاشی مستقبل کے حصول کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی چند ہمارے پاس اصطلاحات، ابھی بھی کچھ باقی ہیں، تو اس کا ایک پارٹ اور بنائیں گے ہم، شاید 2 پارٹ اور بن جائیں، یا ہم یہ دیکھیں جو اہم ہوگی صرف وہی بیان کر دیں گے۔ تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔